أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، قربت سید الشہداء کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، اپنے اپنے اطمینان قلب کے لیے، اس وقت جو زائرین حالت سفر میں ہیں ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ صلوات صلی اللہ محمد. پروردگار کا 100 بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنی کچھ سانسوں کو فرش عزا پر وقف کر سکیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ دسترخوان معرفت، یہ دسترخوان حسینی کہ جس پر تو نے ہمارے لیے ہدایت کے نگینوں کو چن رکھا ہے، اس فرش عزا کے توسط سے ہمارے شامل حال فرما. وہ تمام مؤمنین جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان تمام عزاداروں کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار اس فرش عزا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار آباد ہیں، عزا کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، پروردگار ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما. قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، آج کی اس مجلس کے بانیان احمد رضا بخاری، سید فراست حسین، نسیم سیدہ اور خانوادہ اور دیگر مرحومین، کل مرحوم مومنین و مومنات، بالخصوص مراجع اعظام اور علماء کرام کے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو مکتب اہل بیت کے لیے وقف کر دیا، ان تمام کے لیے بالأخص اور اپنے اپنے مرحومین کو
جگہ دیتے ہوئے بالعموم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بڑے محمد والے محمد کی ذات پر اللہ عموماً ایسی درود اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مولانا کو بتانا ہو کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ صلی اللہ موضوع ہمارا چل رہا ہے عقل انسانی، فطرت انسانی، اور 2 دن آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ جو بقیہ گزارشات ہیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پچھلے سال بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، اس سال بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ آپ صاحبان معرفت یہاں پر سلسلہ وار گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ موضوع کما حق کہو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیا جائے، لیکن علی الظاہر یہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے اس موضوع کو چھیڑا جاتا ہے کہ جو معاشرے کی ضرورت ہو، لیکن جب موضوع مکمل نہیں ہو پاتا یا اس کے کچھ ایسے ابعاد رہ جاتے ہیں کہ جن کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، تو پھر بالآخر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کتابوں کی طرف سفر کروائیں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ میں ایک شمع روشن کی جائے کہ آپ تاریخ سے ہٹ کر، سیرت سے ہٹ کر، تفسیر سے ہٹ کر، ترجمے سے ہٹ کر کم از کم ایسے موضوعات کو بھی پڑھیں کہ جو انسان کی اس طرح سے رہنمائی کریں کہ انسان عقلی معیار پہ دین کو پرکھ سکے۔ موضوع ہمارا فطرت تھا، فطرت کے معنی اور مفاہیم آپ نے سنے، اور اس کے بعد 2 آیات مجیدہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بطن مادر سے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن تمہارے لیے میں نے عقل قرار دی، اور اس کے 2 سہارے سماعت اور بصارت۔ یہاں پر بہت خوبصورت سوال ایک بچے نے پہلے ہی دن مجھ سے کیا، آج انشاءاللہ مجھے نہیں معلوم، مجھے بھی وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، جوان، بہت خوبصورت سوالات کیے کہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ موضوع پہنچا بھی ہے اور آپ کے اندر اس موضوع سے متعلق سوالات بھی پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آ کر سوال کر لے تو ہماری محنت سفل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ پھر کچھ سوالات کل موصول ہوئے بذریعہ میسج، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا آج ان سوالات کے جوابات اس مجلس میں ضرور دوں، لیکن اگر فطرت کے عنوان سے آپ پڑھنا چاہیں تو شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب فطرت اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، ضرور پڑھیے۔ اس کے علاوہ آقائے جوادی عاملی کی کتاب فطرت در قرآن فارسی اور عربی میں تو موجود ہے، لیکن اردو میں میری نظر سے نہیں گزری، لیکن بہرکیف کچھ مطالب ابتدائی طور پر ایک جیسے ہیں ان کتب میں، لیکن آگے جا کر شہید مرتضیٰ مطہری کے مطالب بدل جاتے ہیں، علیحدہ ہیں، اور آقا جوادی عاملی مجتہد ہیں، ان کے بھی مطالب ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ یہ جو نکات میں نے آپ کی خدمات میں عرض کیے ہیں، یہ انہی کتابوں سے اور کچھ اور تفاسیر کی کتابوں سے مستفاد تھے۔ کوشش یہ کی کہ موضوع کو اس طرح بیان کیا جائے، وہ پہلو بیان کیے جائیں کہ جو آپ کی سمجھ میں آہستہ آہستہ آ جائیں۔ پروردگار نے جب اس کائنات کو خلق کیا
تو ایک تقسیم علم منطق بتاتا ہے اور ایک تقسیم خود معاشرے میں رہنے والے صاحب علم کرتے ہیں، اور ایک تقسیم وہ ہے جو ائمہ معصومین نے بتائی ہے۔ جو ائمہ معصومین نے بتائی ہے وہ وہی تقسیم ہے جو علم منطق بتاتا ہے کہ جب پروردگار نے مخلوقات کو خلق کیا تو خلق کرتے ہوئے اس نے عقل انسان کو عطا کی اور یہی عقل فرشتوں کو عطا کی۔ اب اس کے اندر سوالات ہیں، ابحاث ہیں کہ آیا عقل انسانی اور وہ عقل جو ملائکہ کو عطا کی ایک جیسی تھی یا نہیں؟ اسی طرح جب حیوان کو پیدا کیا تو اسے شہوت عطا کی، لیکن جب انسان کو پیدا کیا عقل بھی دے دی، شہوت بھی دے دی۔ یہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے تو علم منطق بتاتا ہے کہ یہ انسان پہلے مرحلے میں انسان کا بچہ اور جانور کا بچہ برابر ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ اپنی زندگی کا آغاز محسوسات سے کرتا ہے، حواس خمسہ۔ ان حواس خمسہ کے ذریعے انسان کا بچہ بھی پرورش پاتا ہے، حیوان کا بچہ بھی پرورش پاتا ہے۔ آپ کو بھی پروردگار نے ذائقہ عطا کیا، حیوان کے بچے کو بھی عطا کیا۔ آپ کو بھی سونگھنے کی حس عطا کی، حیوان کے بچے کو بھی عطا کی۔ آپ کو بھی سماعت عطا کی، حیوان کے بچے کو بھی سماعت عطا کی۔ آپ کو بھی بصارت عطا کی، حیوان کے بچے کو بھی بصارت عطا کی۔ پروردگار نے یہ 5 سینسز آپ کو بھی دے دی، حواس خمسہ آپ کے پاس بھی ہیں، جانور کے پاس بھی ہیں۔ پہلے مرحلے میں علم منطق یہ کہتا ہے کہ انسان اور اس کا بچہ برابر سفر کرتے ہیں۔ ایک مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے یہ انسان کا بچہ اور یہی حیوان کا بچہ۔ جب ایک مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے اب یہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اب یہ دیکھتا ہے یہ چیز بڑی ہے، یہ چیز چھوٹی ہے، یہ لائٹ، یہ بلب زیادہ روشنی دے رہا ہے، وہ بلب چھوٹا ہے اس لیے کم روشنی دے رہا ہے۔ کم زیادہ انسان کا بچہ اور اسی طرح حیوان کا بچہ اس مرحلے میں بھی برابر ہیں۔ تیسرا مرحلہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے سفر کرنا ہے اور نتیجہ دے کر جانا ہے، اور آج الحمدللہ تھوڑا سا لیٹ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ ہم ہیں اور ہماری تہذیب ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا لیکن ابھی تک ہم غلام ہیں۔ یہ سڑکوں پر ہجوم بتاتا ہے کہ ہم کتنے آزاد ہیں اور کتنے غلام ہیں۔ ابھی تک ہم بڑے نہیں ہوئے، ابھی تک ہم نے عقلی سفر شروع نہیں کیا۔ ابھی تک 17 سال کے جوان سے لے کر 65 سال کے بابے تک اکثر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ البتہ ہاتھ جوڑ کر یہاں جو عزادار بیٹھے ہیں آپ کی بالکل بھی توہین نہیں کر رہا، عام عوام کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے سفر کو عقلانی سفر بنا نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر رات کے 12 بجتے ہیں، جوان ہو بوڑھا ہو گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ کیوں ہوا؟ کیوں نکل رہے ہو باہر؟ بھائی آج کی رات ملک آزاد ہو گیا، خوب باہر نکل کے سڑک پر تو نے کیا کرنا ہے؟ یہ انسان کا بچہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں بھی حیوان کا بچہ اور انسان کا بچہ برابر ہے، تیسرے مرحلے میں بھی دونوں برابر ہیں۔ تیسرے مرحلے میں انسان کا بچہ کیا سیکھتا ہے؟ کم پیار اور زیادہ پیار وہ دیکھتا ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ مشاہدہ کریں نا، ایک دفعہ اسے اپنی پوری آنکھیں نکال کے دکھائیں، دوبارہ کبھی آپ کے قریب، اور ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے بچے کو صرف اسمائل دے کر گزرتے دیں، پھر کیا ہوگا؟ بچہ دور تک اس کی نظریں آپ کا تعاقب کر رہی ہوں گی۔ بے آئینی ہی جانور کا بچہ بھی ایسے ہے، ایک دفعہ جانور کے بچے کو ٹانگ ماریں، دوسری دفعہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور ایک دفعہ پیار سے پچکار دیں
تو اب یہ جانور کا بچہ آپ کی ٹانگوں میں گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک دفعہ آپ نے بلی کے بچے کو دودھ ڈال دیا، اب روز آپ کے گھر کے چکر کاٹے گا۔ ایک دفعہ آپ نے کسی انسان کے بچے کو خوراک دے دی، کسی مزدور کے بچے کو خوراک دے دی، اب روز آپ کے گھر کے چکر کاٹے گا۔ اس مرحلے تک انسان کا بچہ حیوان کا بچہ برابر ہے۔ صاحبان علم منطق کہتے ہیں کہ اگلے مرحلے پر پروردگار نے انسان کے سفر کو جانور کے بچے کے سفر سے جدا کر دیا۔ اب پروردگار ان حواس خمسہ کے اوپر اس بچے کو عقل عطا کرتا ہے، اور اس عقل کو پروردگار نے جانور کو عطا نہیں کیا۔ یہاں تک میرے ساتھ ہے نا؟ اب جب پروردگار نے انسان کے بچے کو عقل عطا کر دی، حواس خمسہ اس کے پاس ہیں، بڑا چھوٹا یہ دیکھتا ہے، موٹا چھوٹا یہ جان لیتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ کون مجھے زیادہ پیار کرتا ہے، کون مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بس اس بنا پر یہ انسان کا بچہ عقل کی کسوٹی پر تمیز کرتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے جو پیار کرتا ہے، اس چیز کو پکڑتا ہے جو بڑی ہے، اس چیز کی طرف لپکتا ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ انسان ہے کہ جسے پروردگار نے عقل عطا کی۔ اب مقایسہ کرنا ہے کہ آیا یہ عقل انسانی اور عقل ملائکہ ایک ہی جگہ پر ہے یا نہیں، مختلف ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مختلف ہیں، انہوں نے دلیل دی ہے کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد ملائکہ سے کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو ملائکہ نے کہا کہ ہم آدم کو سجدہ کیوں کریں، یہ تو زمین پر جائے گا، دنگا اور فساد کرے گا، تو نے 4 عناصر سے ملا کر اس کو بنایا ہے۔ یہ 4 عناصر بتاتے ہیں کہ یہ انسان پست ہے، ہم عالی ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ اچھا اگر تم عالی ہو تو آؤ ایک علمی مقابلہ کر لیتے ہیں، آؤ ذرا اس مقابلے میں پرکھتے ہیں، انسان آگے ہے یا ملائکہ آگے ہیں۔ وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقل انسانی مختلف ہے، ملائکہ کی عقل مختلف ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہا عقل ملائکہ کے پاس بھی تھی، عقل آدم کے پاس بھی تھی۔ پروردگار نے آدم کو اسماء سکھائے، ملائکہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جب پروردگار نے ان ہستیوں کے انوار سامنے کیے، ملائکہ نہ دیکھ سکے۔ ایک جملہ بولا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم وہ علم رکھتے ہی نہیں کہ جو تو نے نہیں دیا، علم وہ ہے جو تو نے دیا ہے۔ کہا یہ آدم تھے اور یہ آدم کی عقل تھی۔ جیسے ہی فاطر السماوات کی صفت دیکھی فاطمہ بتا دیا، جیسے ہی احسن کی صفت دیکھی حسن بتا دیا، جیسے ہی قدیم الاحسان کا محسن دیکھا حسین بتا دیا۔ لیکن ملائکہ حیران ہے، پریشان ہے، کچھ بتا نہیں پا رہے۔ اس دن انسان کی عقل کا جوہر پتا چلا کہ پروردگار نے اس انسان کو جو عقل عطا کی ہے، ظاہر دیکھتا ہے باطن میں اتر جاتا ہے، ظاہر دیکھتا ہے اور باطن میں اتر جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا ایک مقایسہ حیوان کے ساتھ کرتے ہیں۔ پروردگار نے انسان کو عقل عطا کی لیکن حیوان کو عقل عطا نہیں کی۔ ایک گاڑی آئی، بہت بڑی گاڑی 4x4 لے لیں آپ، لینڈ کروزر آ کر کھڑی ہوئی، نیا ماڈل 2025۔ انسان کا بچہ بھی سامنے کھڑا ہے، حیوان کا بچہ بھی سامنے کھڑا ہے، ہوگا کیا؟ جیسے ہی آپ کے سامنے گاڑی آئی تو آپ نے کیا دیکھا؟ 2025 ماڈل ہے، واو، اس کے فیچرز کیسے ہوں گے، اس کا انٹیریئر کیسا ہوگا، اس کا ایکسٹیریئر کیسا ہوگا، اس کے اندر نئے نئے فیچرز بھی ہوں گے، اس کے اندر سن روف ہے، اس کی جو سیٹس ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ دیکھی آپ نے گاڑی،
اور آپ کی عقل نے کیسا سفر کرنا شروع کیا؟ آپ اس کے فیچرز تک پہنچ گئے اور پھر آپ نے مقایسہ کرنا شروع کیا کہ 2024 میں یہ فیچر نہیں تھے، 2023 میں یہ فیچر نہیں تھے، البتہ 2020 میں جو گاڑی آئی تھی وہ گاڑی اور یہ گاڑی تقریباً ایک جیسی لگتی ہے، لگتا ہے کمپنی نے اسی گاڑی کو دوبارہ نکال دیا ہے، یہ فیچر 4 سال نہیں دیے۔ یہ عقل انسانی ہے، ایک گاڑی کو دیکھتا ہے اس کے فیچرز تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ساتھ میں حیوان کا بچہ، اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی بڑی گاڑی دیکھی اس کو خطرہ لاحق ہوا، جے ہی خطرہ لاحق ہوا حیوان کا بچہ بھاگ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی شکل انسان کی ہو یا حیوان کی، جہاں پر بھی خطرہ نظر آئے اور بھاگ جائے وہ حیوان ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے، انسان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن جیسے ہی خطرہ نظر آیا جانور بھاگ گیا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، جہاں جہاں خطرے نظر آئے کبھی بھاگ گئے کبھی تشریف لے گئے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر صلی اللہ۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اب ایک لمحے کو مقایسہ کیجئے نا، یہ حیوان ہے، اس کے گول کیا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے ایک گھونسلہ مل جائے، رہنے کے لیے جگہ مل جائے، اچھی خوراک مل جائے، ایک جورو مل جائے، پھر ہمارے بچے ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ کون ہے؟ حیوان۔ کیوں؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیے گا، یہ حیوان ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے اور یہ اس منزل پر ہے، اور اگر کوئی انسان بھی اس منزل پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ انسانی زندگی نہیں حیوانی زندگی بسر کر رہا۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان ہے کہ اگر اسے امام فطرت نظر آ جائے تو پھر وہ اپنے گھر کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ امام فطرت کے آگے اگر اسے جنت بھی نظر آ جائے اسے چھوڑ کے امام کے پیچھے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے۔ پروردگار نے اس نفس انسانی کو 4 قوتیں عطا کی ہیں۔ وہ 4 قوتیں کون سی ہیں؟ پہلی قوت جو پروردگار نے انسان کو عطا کی وہ عقل ہے، جو کل میں بیان کر کے جا چکا ہوں کہ پروردگار نے عقل کو جستجو کی بھوک عطا کی اور کہا کہ اپنی جستجو کے گھوڑوں کو علم اور عمل کے میدان میں دوڑانا ہے۔ یعنی عقل کی اصل بھوک کیا ہے؟ علم اور عمل۔ اس سے باہر انسان اپنی عقل کے جستجو کے گھوڑوں کو نہیں دوڑا سکتا۔ ٹھیک ہے پروردگار، اگلی قوتیں کون سی ہیں جو تو نے عطا کی ہیں؟ سنیے گا، کل کے سوالات بھی آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہونے چاہیے، جو مجلس کے آخر میں میں نے آپ کو ہدیہ کیے تھے کہ کیا اگر کہیں پیغام پروردگار نہیں پہنچ پایا، کوئی پروردگار کا ہادی نہیں پہنچ سکا، کوئی پروردگار کی کتاب نہیں پہنچ سکی، کوئی رہبر اور لیڈر وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ انسان کیا کرے؟ آواز پروردگار یہ ہے، یہ اپنی فطرت کی آواز کو سنے، یہ اپنی عقل کی آواز کو سنے، اپنے ہر عمل کو عقل کے پیرائے پر رکھ کر جسٹیفائی کرے۔ اگر عقل قبول کرے کرتا جائے، اور اگر عقل قبول نہ کرے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ انسان
انسان پروردگار کی بارگاہ میں گنہگار نہیں ہے۔ کیسے؟ سنیے گا۔ پروردگار نے نفس انسانی کو 4 قوتیں عطا کی ہیں۔ پہلی قوت عقل۔ اس قوت نے علم اور عمل کے میدان میں دوڑنا ہے۔ اس کی بھوک کیسے پوری ہوگی؟ علم اور عمل کے ساتھ۔ دوسری قوت کون سی ہے؟ دوسری قوت شہوت ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ ہر قوت کی اپنی خوراک ہے۔ قوت شہوت کیا ہے؟ انسان کے جسم سے جڑا ہوا ہر لالچ، انسان کے جسم سے جڑی ہوئی ہر ضرورت جسے وہ درجہ انتہا پہ جا کر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ سب سے زیادہ مال میرے پاس ہو، سب سے اچھا گھر میرا ہو، سب سے زیادہ گاڑیاں میری ہوں۔ گاڑیوں کے بعد اب اگلا مرحلہ ایک فوکر بھی ہونا چاہیے، ایک ذاتی جہاز بھی ہونا چاہیے۔ وہ پہلے 2 بندوں والا تھا، اس کے اندر ایک ڈرائیور بیٹھ سکتا تھا، پائلٹ بیٹھ سکتا تھا اور ایک میں بیٹھ سکتا تھا۔ اب میری فیملی والا بھی ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں، سب سے اچھی بیوی میری ہونی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بیٹیاں نہیں بیٹے عطا کرے، سب سے اچھے کارگر بیٹے میرے ہونا چاہیے۔ ہر علاقے میں اللہ پاک 7-8 بیٹے عطا کرے، سارے ACDC ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ میں جاؤں جیسے ہی باب العلم کی مجلس میں داخل ہوں، جتنے بزرگان بیٹھے ہوئے کرسی پر سب کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کریں۔ شہرت کی بھوک، عزت کی بھوک۔ شہوت صرف وہ نہیں ہے، لفظ شہوت سن کے جس طرف ہم تبادر کرتے ہیں، جس طرف ہمارا ذہن سفر کرتا ہے، شہوت وہ نہیں ہے۔ شہوت یہ بھی ہے کیا کہ اگر کسی دن سامنے والے نے مجھے سلام کر دیا تو اب میں یہ سمجھوں کہ یہ مجھے سلام کر رہا ہے، لہٰذا میرا حق ہے روز اسے چاہیے مجھے سلام کرے۔ یہ میرے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے مجھے عزت اور تکریم کیوں نہیں دی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں شہوت کے زمرے میں آتی ہیں۔ بس جب انسان شہوت میں گر جائے تو یہ معاشرے کا بد کردار ترین آدمی ہے۔ پہلی قوت عقل، دوسری قوت شہوت، تیسری قوت غضب۔ قوت غضب کیا ہے؟ اس کی خوراک لڑائی جھگڑا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ لڑائی ہو رہی تھی، ابھی تک تو معاملہ زبانی کلامی چل رہا تھا، لیکن ابھی کچھ ایسے الفاظ سنے کہ ایک دم سامنے والا ٹریگر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی۔ کیا ہوا؟ قوت غضب ان باتوں سے پروان چڑھی، جیسے ہی پروان چڑھی وہ غالب آ گئی۔ آخری قوت جو پروردگار نے انسان کو عطا کی ہے وہ قوت وہم ہے، سوچنا، فضول باتیں جن کا انسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی ایک شخص داخل ہو، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہو تو ہمارے دل میں فوراً اس کا ایک احترام ڈیولپ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کوئی اچھی فیملی کا۔ ہمارے ہاں اچھی فیملی کا معیار یہی رہ گیا مال اسف الشدید۔ اچھا اس کے ہاتھ میں آئی فون تھا، برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، برانڈڈ اینک لگائی ہوئی تھی، برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی تھی، برانڈڈ ساکس پہنی ہوئی تھی، برانڈڈ شوز پہنے ہوئے تھے، لہٰذا ہم نے سمجھ لیا اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے اس کا ادب اور احترام کیا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا یہ صاحب تو کلرک ہے۔ بس اب قوت وہم کیا کر رہی ہے؟ قوت وہم نے اپنی گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ لگتا ہے اس کی اوپر والی کمائی اور نیچے والی کمائی زیادہ تھی، کلرک کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا قوت وہم نے کیا کیا؟ اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ کتنی قوتیں ہو گئیں؟ 4۔ قوت عقل، قوت شہوت، قوت غضب، قوت وہم۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر کوئی شخص ان 3 قوتوں کو مغلوب بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے، دوبارہ جملہ بدل رہا ہوں، اگر
کوئی شخص قوت عقل کو حاکمیت نہ دے سکے اور ان تین قوتوں کو مغلوب نہ بنا سکے تو کوئی ایک قوت عقل پر حاوی ہو کر اس شخص کو بد کردار بنا سکتی ہے۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، کام کیا کرنا ہے؟ یہ تین قوتیں ہیں، غضب، وہم، شہوت، ان کی آپس میں بنتی نہیں۔ کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ۔ یہ ازل سے مسئلہ رہا ہے کہ تینوں کی آپس میں نہیں بنتی، یہ تینوں ہمیشہ چوتھے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سننے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ تین قوتیں ہیں، ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ عقل کے اوپر غالب آ جائے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خوراک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ تینوں اور چاروں قوتیں اندر ہیں، اندر رہیں گی، انہیں باہر سے ان کا رزق ملے گا۔ توجہ کیجئے گا، وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں، صاحب اولاد نہیں بھی ہیں تو بھی تربیت کے عنوان سے اگر یہ مطلب آپ تک پہنچ گیا تو ساری زندگی لطف اٹھائیں گے۔ یہ چاروں قوتیں اندر موجود ہیں، ان کا رزق باہر سے ہم فراہم کریں گے۔ اگر قوت شہوت کو اس کا تھوڑا سا رزق زیادہ دے دیا تو یہ معاشرے کا بد کردار شخص جسے رشتوں کی تمیز نہیں ہے۔ اگر قوت وہم کو تھوڑا سا زیادہ رزق مل گیا تو کیا ہوگا؟ یہ شخص عدالت کو باقی نہیں رکھ پائے گا۔ اگر قوت غضب کو تھوڑا سا زیادہ رزق مل گیا تو کیا ہوگا؟ یہ معاشرے کا چنگیز خان نظر آئے گا، ہر وقت جھگڑالو، ماتھے پر ہر وقت بل نظر آئیں گے، ہر ایک سے لڑتا نظر آئے گا، شائستگی سے بات کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ ان چاروں کی چاروں قوتوں کو رزق ہم نے باہر سے دینا ہے، قوت پروردگار نے ہمیں عطا کر دی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے یہ تمہیں تین قوتیں عطا کی ہیں، ان تین قوتوں کو بناؤ اپنی سواری، ان تین قوتوں کو بناؤ اپنی سواری۔ اس جانور کی لگامیں تھما دو عقل کو، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ان تینوں قوتوں کو دائرہ اعتدال میں رکھو، اس کی لگامیں تھما دو عقل کو۔ اب کیا ہوگا؟ یہ معاشرے میں صالح جوان ہوگا، با تقوی ہوگا، شجاع ہوگا، عادل ہوگا، ادب اور احترام کرنے والا ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اگر ایسا نہ ہو، اگر انسان اپنی قوت عقل کو بنائے جانور اور اس کی لگامیں تھما دے اپنی ان تین قوتوں میں سے کسی ایک کو، اب کیا بنے گا؟ اب حرملا کے علاوہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اب عمر سعد کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اگر یہ تین کی تین قوتیں اتنی ہی گندی تھیں تو پروردگار تو نے عطا کیوں کی؟ دی کیوں؟ اگر قوت شہوت سے بد کردار بنتا ہوں تجھے تو پتا تھا، قوت وہمہ سے میں عادل نہیں رہتا تجھے پتا تھا، قوت غضب سے میں چنگیز خان بن جاؤں گا تجھے پتا تھا، تو نے تینوں قوتیں مجھے کیوں دی ہیں؟ سوال بنتا ہے نا؟ سنیے، اگر انسان ان تین کی تین قوتوں کو دبانے میں کامیاب ہو جائے، حد اعتدال میں رکھنے میں کامیاب ہو جائے، تو پروردگار ہر قوت کو حد اعتدال میں رکھنے کے عوض آپ کو ایک صفت عطا کرتا ہے، آپ کو ایک جوہر عطا کرتا ہے۔ وہ جوہر کیا ہے؟ اگر انسان صفت غضب کو
قوت غضب کو حد اعتدال میں رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو بدلے میں پروردگار جو جوہر عطا کرتا ہے اس جوہر کو شجاعت کہتے ہیں۔ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، بدلنے لگا ہوں الفاظ۔ اگر انسان اپنے غیظ و غضب کو امام فطرت کے آگے جھکا دے، ایسے لگتا ہے نا کسی ابو الفضل العباس کی تعریف کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو کربلا کے لیے پیدا ہوا تھا، جس نے جنگ سیکھی ہی کربلا کے لیے تھی، لیکن آپ کو اور مجھے بتایا کہ قوت غضب کو اٹھا کر حسین کے قدموں میں رکھنے کا نام شجاعت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان قوت غضب کو حد اعتدال میں رکھے تو یہ معاشرے کا شجاع ترین آدمی ہے۔ آگے بڑھیے، دوسری قوت، قوت وہم۔ کیا ہے قوت وہم؟ کہ انسان بھیجا اپنی جستجو کے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، اس طرح ہو گیا، ایسے ہوا ہوگا، ویسے ہوا ہوگا، اور یہ پوری عمارت تعمیر کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی قوت وہمہ کو حد اعتدال میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا، پروردگار جو صفت عطا کرتا ہے اس صفت کو عدالت کہتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئیں؟ دو، شجاعت، عدالت۔ شجاعت کس کے بدلے میں ملی؟ قوت غضب کے بدلے میں۔ عدالت کس کے بدلے میں ملی؟ قوت وہم کے بدلے میں۔ کون سی قوت پیچھے رہ گئی؟ شہوت۔ سلامت رہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی قوت شہوت کو حد اعتدال میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا، پروردگار جو اسے جوہر عطا کرتا ہے اسے عفت کہتے ہیں، اور عفت کی بلند ترین درجے کا نام عصمت کبریٰ ہے۔ سلامت رہیں۔ یہ آپ ہی کا کام ہے سننا کہ انسان اگر ان تینوں قوتوں کو حد اعتدال میں رکھے تو اب یہ شجاع ہے، عادل ہے، اور اب یہ تینوں صفات جب اس انسان میں آ گئیں تو مجھے بتائیے، کہیں معاشرے میں کوئی ایسا شخص نظر آ جائے، ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا ہے، اگر کوئی ایسے بچے کا رشتہ ہمارے گھر لے آئے خوشی سے اسے بطور داماد قبول کر لیں گے، اگر کوئی ایسی بچی کا رشتہ نظر آ جائے بطور بہو اس بچی کو قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عقل کو لگامیں تھما رکھی ہیں اپنی تینوں قوتوں کی۔ یہ ہم ہیں اور ہماری قوتیں ہیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بچے کو تھپڑ مار دیا، اپنی اولاد ہے نا، غصے میں تھے، تھپڑ مار دیا۔ اب تماچا رسید کرنے کے بعد جب غصہ اتر گیا تو وہی شخص اس نے ابھی تماچا مارا تھا کونے میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ ایسے ہی ہے؟ بتائیے، یہ ایک ہی شخص ہے، پہلے والا بھی اور بعد والا بھی؟ نہیں، ایک ہی ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ قوت غضب غالب آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ قوت عقل غالب آ گئی، اور اب عقل کہتی ہے تجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، یہ ہم ہیں اور یہ ہماری میں کی اوقات ہے۔ اللہ جانے اللہ کی نسبت وہ ہستی کیا ہوگی جس کی زبان اس کے دہن میں لگی ہے کہلاتی لسان اللہ ہے، چہرہ اس کے جسم پہ لگا ہے کہلاتا وجہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں بچی، اور مجھے آگے قومی مرکز بھی پہنچنا ہے۔ دل کر رہا ہے اپنے اس موضوع کو مکمل کر کے جاؤں۔ اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تمام قوتیں ہمارے اندر موجود ہیں، باہر سے انہیں رزق ملے گا، ایسے ہی ہے۔ اب اگر کبھی موبائل دیکھنے لگیں تو غور کریں یہ آپ کی کون سی قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ بعض اوقات شادی شدہ افراد کی بات کر رہا ہوں، 3 بچے 4 بچے ہو گئے تو انسان سمجھتا میں فارغ البال ہو گیا، اب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تیری غلط فہمی ہے، تیری غلط فہمی ہے۔ یہاں ایک جملہ معترضہ بولتا چلا جا رہا ہوں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے 3-4 بچوں کے بعد وہ فارغ البال ہو گیا ہے، یا تو وہ اپنا علاج کرائے یا اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بچوں کو موبائل دیتے ہیں، ماں مصروف ہے، کام کر رہی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ گھر میں 3-3 4-4 موبائل ایکسٹراز موجود ہوتے ہیں بچے کو مصروف کرنے کے لیے۔ یہ جو بچے کو موبائل دے رہے ہیں، ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ اس کی کون سی قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ پھر بعد میں جا کر شکوہ کرتے ہیں والدین، ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے۔ بھئی آپ نے اس کی قوت غضب کو زیادہ سٹرونگ کر دیا ہے، لہذا اب وہ والدین کے سامنے چیختا ہے، بولتا ہے۔ یہ حواس خمسہ کا سفر ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی ان حواس خمسہ پر چلتا ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے ان حواس خمسہ کو تم اپنی عقل کے تابع لے کے آؤ۔ اگر عقل کے تابع لے کے آؤ گے تو تم عقل کی کسوٹی پر پرکھ سکو گے، کیا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان ہے نا، ابھی میں نے آپ کو 4 مراحل بتائے کہ انسان کا بچہ پہلے مرحلے میں، انسان اور حیوان کا بچہ پہلے مرحلے میں برابر ہے۔ کس مرحلے میں؟ محسوسات میں، حواس خمسہ میں برابر ہے۔ دوسرے مرحلے میں جہاں انسان اور حیوان کا بچہ برابر ہے، جہاں وہ بڑا دیکھتا ہے اور چھوٹا دیکھتا ہے، یہ بڑی روشنی ہے، یہ چھوٹی روشنی ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں وہ پیار، محبت اور نفرت کو محسوس کرتا ہے۔ اس سب میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سب میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب آئیے، امیر المومنین کا دور ہے، ایک خلیفہ اس طرف کھڑا ہے، ایک خلیفہ اس طرف کھڑا ہے، درمیان میں امیر المومنین کھڑے تھے تو ایک خلیفہ نے دوسرے سے کہا کہ آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا، لام نون الف، دونوں طرف لمبے قد، درمیان میں نون تھوڑا سا قد چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد منطق پڑھاتے ہوئے اس نقطے کو بیان کر کے گئے اور لطف اٹھایا۔ میں نے آج تک ممبر سے بیان کرتا ہوں، جب پہلے اور دوسرے خلیفہ نے امیر المؤمنین کو درمیان میں رکھ کر یہ کہا نا کہ آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے نون کا نقطہ اور نون، تو امیر المؤمنین نے کہا سنو، تم نے مجھے لنا کا نقطہ بنا دیا ہے، اگر لنا میں سے نون نکل جائے پیچھے لا بچتا ہے، جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو علی کے بغیر تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ نقطہ کیوں بیان کیا؟ سلامت رہیں، لگائیں نعرہ لگائیں۔ یہ نقطہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ جو سائیڈوں پر کھڑے تھے ان کا ابھی تک عقل کا سفر شروع ہی نہیں ہوا تھا، یہ ابھی تک اسی سٹیج پہ کھڑے تھے، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ یہ ہے انسان۔ اب
آئیے اور وہ خلاصہ لے کر جائیے. آپ نے یہ تینوں قوتیں سن لی, ان کے اوپر قوت عقل, 4 قوتیں ہیں. اس جملے کے اندر میرے اس سوال کا جواب موجود ہے. یہی مجلس کا ثمر ہے, یہی میرے موضوع کا تبرک ہے. لے کر جائیے گا, ساری زندگی اس جملے کو اپنے ساتھ رکھیے گا. پروردگار نے یہ 4 قوتیں آپ کو عطا کر دی. اب فطرت کے پیمانے پر پرکھنا ہے. کیا؟ ہر وہ کام, توجہ کیجئے گا, ہر وہ کام جو ان 3 قوتوں کو مضبوط کرتا ہے پروردگار نے حرام قرار دے دیا. ہر وہ کام جو عقل کو ترقی دیتا ہے, عقل کو مضبوط کرتا ہے, پروردگار نے واجب اور حلال قرار دے دیا. اللہ سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. جن تک میرا مطلب پہنچا ہے سلامت رہیں, سلامت رہیں. اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا اور پھر یہ سوال نہ کیجیے گا پتہ نہیں اللہ نے یہ چیز کیوں حرام کر دی. وہ تیرا خالق ہے اور مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. وہ پتہ ہے, اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ کام تیری کون سی قوت کو مضبوط کرے گا, اس لیے حرام قرار دے دیا. اس لیے یہ نہ سوچا کرو کہ گانے سننا کیوں حرام ہے, اس لیے کہ یہ گانے سننا معصوم نے کہا تمہاری شہوت کو ہوا دیتے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, سلامت رہے, یا علی, سلامت رہے. اللہ صلی علی محمد. شرمندہ ہوں, بہت سارے مطالب بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اگر انشاءاللہ موقع ملا آئندہ آنے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. عزادارو, یہ انسان اور اس کی قوت عقل ہے, لیکن کربلا والوں نے کیا کیا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا آج. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ تجھے نعمت ملے تو سجدہ کر. ایسا ہی ہے نا؟ عقل کیا کہتی ہے کہ اگر تو گھر کا اکیلا مرد ہے اور فقط تیرے علاوہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, سب خواتین ہیں, تو عقل رہنمائی کرتی ہے تو اپنی خواتین کا سہارا بن جا. ایسا ہی ہے نا؟ آئیے ذرا کربلا میں وقت آخر جب حسین تنہا رہ گیا, کوئی نہیں بچا. حسین کو معلوم ہے اب سجاد کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے اور سجاد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکے. اب ان بیویوں کا اکیلا سہارا حسین بچا ہے. عقل کیا کہتی ہے کہ اس وقت عمر سعد آیا تھا اور آ کر امان دی تھی اور حسین سے کہا تھا حسین تیرا علی اکبر چلا گیا, تیرا قاسم چلا گیا, تیرا ابو الفضل العباس چلا گیا, تیرے اونو محمد چلے گئے. حسین اب بھی کوفہ کا گورنر کہتا ہے کہ تو اپنے گھٹنے ٹیک لے اور بیٹھ جا. اس وقت حسین نے یہ نعرہ بلند کیا تھا ہیہات من الذلہ, ذلت حسین سے دور ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. عقل حیران ہوئی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ حسین کیا کر رہا ہے, یہ اکیلا سہارا ہے جو اپنی خواتین کا بچا ہے. حسین کو چاہیے عقل سے کام لے اور اپنی خواتین کا سہارا بنے, لیکن حسین نے عقل کی آواز نہیں سنی, حسین نے پروردگار کی آواز سنی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ کے مالک. عقل حیران ہے کہ حسین کیا کر رہا ہے,
ایک لمحہ اور آگے بڑھنا. کون ہے؟ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کیا سن ہے؟ 4 سال کا. ایسے ہی ہے نا؟ ذرا مجھے بتائیے پورے قافلے میں، پورے سفر میں کہیں آپ نے پڑھا ہو حسین کی 4 سالہ سکینہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ یہ عقل کی کس منزل پر فائز ہے سکینہ؟ وہ کام جو 56 برس کی عمر میں زینب کر رہی ہے، 4 سال کی عمر میں سکینہ کر رہی ہے. عقل کی کس منزل پر فائز ہے؟ سنو کہ عزادارو اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی تھی. میں نے پڑھا ہے مقتل کی کتابوں میں 4 سال کی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرتی ہے خیمے میں اور بچوں سے کہتی ہے تم باہر نہ جانا، ہو سکتا ہے تیرے العطش العطش کی آواز سن کے میرے بابا تیرے خشک ہونٹوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، باہر نہ جانا. یہ 4 سال کی سکینہ کو اتنے عقلی کام کس نے سکھائے ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. لیکن اس بچی کے ساتھ کیا ظلم ہوئے؟ سنو کہ عزادارو پچھلے سال بھی میں نے یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ یہ اے پی ایس کے واقعے کے اندر ایک بچے کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں. 4 سال بعد اس کا انٹرویو آیا تھا. ڈاکٹر سے پوچھا تھا کیا بات ہے، یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹرز نے کہا تھا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے اس کے سامنے گلوں کو کاٹا گیا ہے، اب یہ ساری زندگی نارمل نہیں رہ سکتا، یہ عام بچہ ہے. لیکن وہ سکینہ جس نے اپنے بابا کے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پر رحم کرے. نہیں معلوم آئندہ سال ہمیں زندگی نصیب ہو یا نہ ہو. خدا ان آوازوں پر رحم کرے. یہ کون ہے سکینہ بالآخر؟ سنو عزادارو میں نے پڑھا ہے سکینہ اپنے بابا سے اتنا پیار کرتی تھی نا، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے بابا کے منہ میں ڈالا کرتی تھی. حسین چھوٹے چھوٹے نوالے سکینہ کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. سنو کہ عزادارو یہ سکینہ کا انداز تھا اپنے بابا سے محبت کا. کیا کرتی تھی؟ چھوٹے چھوٹے جائے نماز بچھاتی تھی، عصر کے نوافل میں اپنے بابا کا انتظار کیا کرتی تھی. اور کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ عصر کے نوافل حسین نے سکینہ کے ساتھ نہ پڑھے ہو. مجھے نہیں پتا عصر عاشور نے سکینہ جائے نماز بچھائے، حسین آئے کہ نہیں آئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزادارو 2 روایتیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام. سکینہ جب رخصت ہو رہا ہے نا قافلہ، تمام بیویوں کو بٹھایا جا رہا تھا نا، تو کس نے بٹھایا؟ سنو گے وہ جسے ابوالفضل عباس بٹھایا کرتا تھا، اس بی بی نے عباس بن کے سجاد کو سوار کروایا. اب جب اپنی باری آئی نا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. میرا دل کہتا ہے نہر فرات کی طرف رخ کیا ہوگا. ابوالفضل عباس آج تیری بہن کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سنو کہ عزادارو جب سکینہ سوار ہو رہی تھی نا، تو شمر لعین آیا اور آ کر کہنے لگا اے زینب یہ بچی تیرے ساتھ نہیں بیٹھے گی، یہ بچی علیحدہ اونٹ پر بیٹھے گی. رو کر ثانی زینب نے کہا تھا یہ تو 4 سال کی بچی ہے، اگر میرے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتا کسی اور بی بی کے ساتھ بٹھا دے. اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، سکینہ اکیلے اونٹ پر بیٹھے گی. بی بی نے التجا کی، کہا کہ یہ بہت چھوٹی بچی ہے، جب اونٹ بھاگے گا میری بچی کو بیٹھنا نہیں آتا، برداشت نہیں کر پائے گی، اسے میرے ساتھ بٹھا دے. کہا نہیں آج یہ علیحدہ اونٹ پر بیٹھے گی. سکینہ کو علیحدہ اونٹ پر سوار کر دیا گیا. ہاں عزادارو جب اونٹوں نے بھاگنا شروع کیا، ایک وہ مرحلہ آیا جب یہ قافلہ رک گیا. رک کیوں گیا؟ اس لیے کہ سر حسین آگے نہیں جاتا، سر حسین آگے نہیں جاتا. شمر آیا، کہا قافلہ
کیوں روکا ہے؟ کہا جس نیزے پر حسین کا سر ہے یہ نیزہ آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سنو کہ عزادارو، یہ لعین آل محمد کو جانتا تھا، کیا کیا؟ ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا، سیدھا سید سجاد کے پاس آیا، سید سجاد کی پشت پر وہ تاریخ رقم کی، سید سجاد بابا کے پاس آئے، بابا کیا بات ہے، آپ کا سر چلتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں سر حسین گویا ہوا، سید سجاد میری سکینہ پیچھے گر گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب سنانا ثانی زینب نے کہ سکینہ گر گئی ہے، کانوں میں بھیا کی آواز آئی، بھیا نے جاتے ہوئے کہا تھا بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا، سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، سکینہ کو آواز دیتی جاتی ہے۔ اب کیا دیکھا؟ ایک کونے میں ایک بی بی بیٹھی ہے، اس کی گود میں سکینہ ہے، آگے گئی زینب، سلام کیا بی بی کو، اور سلام کرنے کے بعد کہا بی بی تیرا بہت شکریہ، بی بی تیرا بہت شکریہ، میری بچی ابھی تک سوئی نہیں تھی، تیری گود میں سو گئی ہے، اس عالم غربت میں زینب تجھے کچھ نہیں دے سکتی، کاش کچھ ہوتا میں تجھے دیتی۔ بس آزادارو، اب اس نقاب پوش بی بی نے اپنے نقاب کو ہٹایا، زینب تو نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا، زینب میں تیری ماں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے سکینہ میری گود میں نہ سو سکے؟ اس گود میں تو میرا حسین سو جایا کرتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ایک جملہ اور سنتے جاؤ، سکینہ کو اتنے تماچے مارے تھے نا، اتنے تماچے مارے تھے نا، میں نے روایت میں پڑھا ہے سکینہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ زینب اولیاء نے پوچھا سکینہ اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیتی ہے؟ کہا پھپھی اماں شمر نے اتنے تماچے مارے ہیں، اب کوئی مرد سامنے آتا ہے سکینہ اس سے ڈر جاتی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلم اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلم محمد۔ پروردگار ہمارے پاس سوائے غم حسین کے کچھ بھی نہیں ہے، پروردگار اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، پروردگار تجھے سکینہ کے رخساروں کا واسطہ، پروردگار تجھے سید سجاد کی زخمی پشت کا واسطہ، تجھے زینب اولیاء کے کھلے سر کا واسطہ، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، بالخصوص میرے والد جو کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، میرے جتنے مرحومین ہیں، پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، پروردگار ان کی منازل کو آسان فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا روح کربلا سے آشنا فرما، روح سیدہ کو ہم سب سے راضی و برضا فرما، قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی و برضا فرما، حاضرین میں کوئی پریشان ہے پریشانی کو دور فرما، مرکزوں کے قرض کو خانہ غیب سے ادا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ تمام دعائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، لبوں پہ نہیں آ سکتی، پروردگار ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔
ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات قرار دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے باقیات الصالحات قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنی دعائیں مانگی ہیں ان کو مستجاب فرما، مستجدین کا سایہ ہمارے سروں پہ تار دیر مستدام فرما، فلسطین اور غزہ کے مظلومین کی نصرت فرما۔ پروردگار پرسوں ایک ایسا دن آ رہا ہے جو ہماری حکومت اس وقت یزیدی حکومت کا کردار ادا کر رہی ہے، پروردگار انہیں اپنے ارادوں میں ناکام فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت حق ولیت کا ظہور جل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔